بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج شب قدر کے حوالے سے جو بات آج ہم کریں گے یہ باقی دنوں کی باتوں سے بہت ہی الگ اور منفرد گفتگو ہوگی۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ شب قدر کی پہچان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے کہ اگر شب قدر آدمی پا لیتے تو کیسے پہچانے گا کہ میں نے شب قدر پا لی ہے۔ اور اسی طرح شب قدر میں تو تمام اعمال جائز ہے، لیکن کون سا عمل بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال کا جواب کہ پاکستان میں تو روزہ الگ تاریخ کو ہوتا ہے، سعودیہ میں الگ تاریخ کو ہوتا ہے، کسی اور ملک میں کسی اور تاریخ کو ہوتا ہے، تو شب قدر کہاں کمانا جائے گا، اس سوال کا جواب بھی دیں گے۔ اور ان میں سے کچھ باتیں تو ایسی ہیں جس میں ہم نے پہلی بھی کی ہے، لیکن اگر دوبارہ اس کا تکرار آ جائے تو آپ اس کو سنیں، فائدہ ہوگا، کیونکہ یا دہانی سے مومن کو فائدہ ہی رہتا ہے۔ شب قدر کی حقیقت، علامات اور اعمال۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، یہ تو کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرہ کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی ببرکت اور فضیلت اور اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر اور منزلت ہو۔ قدر کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ قدر کے ایک معنی عظمت اور شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنے بے علمی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ اور استغفار اور عبادت کے ذریعے سے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ صرف اس امت کو شب قدر ملی ہے، پہلے امتوں میں شب قدر نہیں تھی۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار اور برکات والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف اس امت محمدیہ کو ملی۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے میری امت کو شب قدر عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمایا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی، یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے نیک اعمال کے ذریعے سے پہنچے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے عبادت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک ہتھیار پہنے رکھا، تو مسلمان اس سے بہت متعجب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے انا انزلناہ سورت نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں اس آدمی نے فی سبیل اللہ ہتھیار پہنے رکھا۔ اتنی مبارک اور شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑائی میں ان کو جدا کرنے میں مشغول ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا دی گئی۔ لہٰذا شب قدر متعین نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شب قدر کے بارے میں بتائے، لیکن مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا مجھ سے اٹھا لی گئی، پس تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔
ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے، یعنی صرف ایک رمضان میں نہیں، ہر رمضان میں ہوتی ہے، ہر سال کے رمضان میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شب قدر کو رمضان کی آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی حدیث کل بھی گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کی آخری عشرہ میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات، 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں یا 29ویں، یا پھر رمضان کی آخری رات میں جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ رب العزت نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے کہ اس دن وہ سورج کے ساتھ نکلے۔ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے گول تالی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں یعنی اس رات میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تال کا کنارہ۔ شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ یہ تمام احادیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس رات یعنی شب قدر کو دیکھا ہے، یہ آخری عشرہ کی کسی طاق راتوں میں ہے، اور یہ رات انتہائی پرسکون اور راحت بخش ہے، نہ گرم ہے نہ ہی سرد، اس میں چاند روشن ہوتا ہے اور اس میں شیطان ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر رمضان پاکستان میں الگ تاریخ کو ہے، سعودیہ کو الگ تاریخ میں، تو شب قدر کہاں کا مانا جائے گا؟ تو کچھ لوگوں کو جو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بساؤ کا چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودیہ عربیہ میں اور جو ہے پاکستان میں یا جو ہے رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوں تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا بجز شب قدر کے، کیونکہ عبادت کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں جو 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں میں شب قدر کو تلاش اور اس میں عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ ہی تلاوت، قرآن کریم، ذکر اور اذکار، نفل، نمازیں اور دوسرے اعمال کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں عبادات کے حوالے سے چند حدیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر میں دعا مانگنے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے۔
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حکم دیا کہ دعا مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز جس میں دعا نہ ہو یا دعا تو ہو لیکن کم ہو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی دعا میں مشغول رہے۔ ہاں اگر اس طرح نماز پڑھ رہا ہو کہ اس میں دعا بھی خوب کریں، آیت رحمت پر جو رحمت کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کریں، عذاب کی آیتوں پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، تو پھر یہ نماز بہتر ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے، تلاوت کریں اور دعا بھی کریں، تو یہ انشاءاللہ بہترین رات ثابت ہوگی ان کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ یعنی جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں قیام کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، دوسرے نفل عبادات کیے جائے اور دعا بھی کی جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کرنے کو بھی سکھایا۔ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے، ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ سے اس کی پناہ مانگتے چاہتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبادات میں نماز، قرات، دعا سب کو شامل کرتے، یہی بہتر طریقہ بھی ہے۔ شب قدر میں کیا دعا کرنی چاہیے یہ کل بھی گزرا، اور کون سی دعا مانگنی چاہیے اس حوالے سے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتلائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کو سکھایا ہے، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پورے رمضان نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی شب قدر میں معافی کا سوال کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اعمال کو اعمال صالحہ شمار نہیں کرتے، لہٰذا خود کو ایک گنہگار سمجھ کر سوال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیں فیضیاب فرمائے اور اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری عبادات کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔